بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم و کرم سے، اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں ایک ایسا کلمہ مرحمت فرمایا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے اس قدر بھاری، اس قدر وزندار کہ اگر اسی کلمے کے ساتھ لگاؤ پیدا ہو جائے اور اس کا ورد ہم کرنا شروع کریں، اس کو پڑھتے رہیں، تو دنیا کی کوئی مصیبت باقی نہیں رہ سکتی۔ میں ایک استدلال کروں گا، آپ کو اس سے واضح معلوم ہو جائے گا کہ واقعتاً یہ کلمہ اتنی وزنی اور اتنی طاقتور ہے کہ اس کلمے کی برکات سے ہم دنیا و آخرت میں سعادت اور کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کے دکھوں کا مداوع بھی اس کے اندر موجود ہے۔ بہت بڑا طاقتور، یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دعویٰ ہے، وہ کلمہ، وہ جملہ، وہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ جب خود فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود ہے، اور وہی حی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک دعویٰ فرمایا ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یعنی وہ یہاں پڑھا، اب اس کے زیر سایہ اپنی زندگی بسر کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو پھر یوں سمجھیے کہ یہ کلمہ اپنا جو اثرات و برکات ہیں وہ دکھانا شروع کر دے گا اس کو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ما اخلاص ہوا، اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ان محارم اللہ، ان تحجزہ ان محارم اللہ، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں سے بچا لے۔ لا الہ الا اللہ کہا، تعلق قائم ہو گیا، اب جو وہ کہے گا وہی ہوگا، بس ہم اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ جب ہم اس کلمہ کے زیر سایہ ہم زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عرش کا سایہ بھی نصیب ہو جائے گا، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ پرسکون زندگی عطا ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا، احادیث طیبہ میں بھی حضور نے وعدے فرمائے ہیں، اور خیر القرون میں کائنات نے دیکھا ہے کہ وہ مقدس ترین طبقہ جو حضور نے تیار فرمایا ہر ایک کلمے کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا، خدا نے کیا سکون مرحمت فرمایا تھا۔ آج بھی جہاں لا الہ الا اللہ ہے تو آپ دیکھ لیں وہاں کیا سکون ہے۔ اور میں اپنے ملک کے باسیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے ہم وطنوں، پاکستانی قوم، جو وعدہ تم نے 1947 میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا اسی وعدے پر آ جاؤ۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہیں در در کا بھکاری نہیں بننا پڑے گا، تم ایک ایک جگہ جگہ نہیں پھرو گے، تمہیں دوسرے ممالک میں کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، ملازمت اور مزدوری کے لیے نہیں جانا پڑے گا، وہ لوگ یہاں آئیں گے کمانے کے لیے۔ اگر تم نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم نے اس بنیاد پر ملک کو تیار کیا ہے، بنایا ہے، اب اسی وعدے پر آ جاؤ، لبرلزم چھوڑ دیجئے۔ تو بہرحال یہ کلمہ ہے اور بڑا وزندار۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران اٹھ کر چلے گئے، صحابہ منتظر تھے، اب تھوڑی دیر ہو گئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تکلیف ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کہاں چلے گئے اور کسی دشمن نے حضور کو تکلیف نہ پہنچا دی ہو۔ سارے صحابہ کرام دوڑ پڑے، کوئی وہاں تلاش کر رہا ہے، کوئی مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف گئے، ایک باغ تھا، اس کی دیوار تھی، فرماتے ہیں میں سکڑ کر اس دیوار کے اندر سے چھوٹا سا سوراخ تھا، اندر داخل ہوا، دیکھا تو حضور اس باغ میں بیٹھے ہوئے تھے۔
جب میں قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم متفکر بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ جا کے لوگوں کو خوشخبری سنا دو، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں جائے گا۔ تو یا رسول اللہ کوئی نشانی میں تو لوگوں کو جا کے بتاؤں؟ حضور نے نالین مبارک مرحمت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین اٹھائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ چل پڑے اور لوگوں کو بتانے لگے، زور زور سے کہتے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس طرف سے آ رہے تھے۔ فرمایا ابو ہریرہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت نے فرمایا اب آگے نہیں جانا آپ نے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ جا کے لوگوں کو بتلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دھکا مارا سینے پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فخررت علی استیہ، میں گر گیا زمین پر اور روتے ہوئے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ مجھے حضرت عمر نے مارا ہے اور مجھے سختی سے منع کر دیا ہے کہ لوگوں کو نہیں بتانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حالت طاری تھی اس وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کو بلاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے تو حضور نے فرمایا عمر آپ نے منع کیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ کیوں؟ فرمایا کہ لوگ یا رسول اللہ تکیہ کر لیں گے، اسی کا بھروسہ کر لیں گے، عمل نہیں کریں گے، اسی لیے میں نے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ ٹھیک کہہ رہا ہے، واقعتاً ایسے ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے جو انسان کو جنت میں داخلے کا سرٹیفکیٹ عطا کرتا ہے۔ اور آئیے میں اس کا وزن جو میں نے واقعہ آپ کو بتلانا تھا جس سے میں نے استدلال کرنا ہے، ایک آدمی کو دن قیامت کے لایا جائے گا، اس کے 99 دفتر رجسٹر نامہ اعمال کے گناہوں کے کھلیں گے اور تا حد نگاہ اس کو اپنے گناہوں کے دفتر نظر آ رہے ہوں گے بہت زیادہ۔ اب وہ دیکھ کے پریشان ہو رہا ہے کہ میری تو نیکیاں ہیں ہی نہیں۔ تو وہ سارے گناہ جو اس کے تھے وہ اس کے ایک پلڑے میں وہ رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور وہ پریشان ہو رہا ہوگا کہ پتہ نہیں آج کیا بنے میرا۔ تو اسی دوران ایک بطاقہ، ایک ٹکڑا کاغذ کا اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے پلڑے میں رکھیں گے، فتوضع السجلات فی کفۃ والبطاقۃ فی کفۃ۔ فرمایا کہ وہ سارے رجسٹر 99 ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے میں کاغذ کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے گا، اور جو وہ ٹکڑا ہے کاغذ والا فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، وہ جو سجلات والا تھا وہ اڑنے لگے گا پلڑا، اور جو وہ ہوگا پلڑا دوسرا جس میں وہ بطاقہ کاغذ کا ٹکڑا رکھا جائے گا وہ وزن دار ہو جائے گا۔ تو فلا یثقل مع اللہ شیء، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کیا چیز وزنی ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا اعمال نامہ تو بڑھ گیا ہے، تیرے گناہ کم ہو گئے ہیں، تو جنت میں جا۔ وہ کہے گا یا اللہ یہ بطاقہ ہے کیا؟ یہ کاغذ کا پرزہ، یہ ٹکڑا دکھاؤ مجھے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے؟ تو اس میں کیا ہوگا؟ جب اس کو کھولیں گے تو اس میں کلمہ ہوگا یہی۔ تو فرمایا یہ کلمہ اتنی وزنی ہے کہ انسان کے 99 دفتر 99 رجسٹر گناہوں کے اس سے بھی بھاری ہو گیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے معلوم ہوا کلمہ طیبہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے پہاڑوں جیسے کیا اس سے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معافی کا قلم پھروا کر رکھ دیتا ہے، آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں انسان کے لیے۔ تو اسی کلمہ طیبہ کی برکت سے ہم بھاری ہو سکتے ہیں، اقوام عالم پر بھاری ہو سکتے ہیں، دنیا کی طاقتوں پر بھاری ہو سکتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا دن قیامت کے 14ویں رات کی طرح چاند کی طرح یہ اس کا چہرہ چمکے گا اس مسلمان کا جو مسلمان اس کلمہ طیبہ کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے۔ اور دوسرے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے جب اتنی وزنی کلمہ ہے؟ اس کی برکت سے کیا ہے ایسا کام جو نہیں ہو سکتا؟ تو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہے۔
اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، محبوب ہے، تو ہم کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں گے تو ہمیں اپنی زندگی کے الجھے ہوئے مسائل سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے، بگڑے ہوئے معاملات اللہ تعالیٰ ان کی ڈوری سلجھا دیں گے، اور جب ہم سائل بن کر اللہ تعالیٰ کی دہلیز پر بیٹھیں گے اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں گے کہ اللہ ہم تیرے ہیں، اسی کلمے کی برکت سے ہم تیرے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ضرور مدد اور نصرت کے فیصلے فرمائیں گے اور مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ آئیے کلمہ پڑھیے اور دعائیں دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔